میں آپ کو بتاؤں 2016 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا, بہت بڑے عالم دین ہے, 60+ ان کی ایج ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غیبانہ نماز جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوا ہے. میں نے کہا شہید ہوا ہے؟ وہ اپنے ادارے کے ساتھ, اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تم وہابی لوگ ان کو تو وہ کافر سمجھتا ہے. آج اگر وہ قبر سے نکل آئے نا, سب سے پہلے تمہیں قتل کرے گا. جو تمہیں کافر سمجھے اس کا غیبانہ نماز جنازہ تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اپنا ہی جنازہ پڑھ رہے ہو, کیونکہ وہ قبر سے نکل آیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور اگر یقین نہیں آتا نا تو اس ممتاز قادری کا نام بیچ کے جس خادم رضوی نے یہ TLP کھڑی کی تھی نا, اس نے مسجد کے باہر ڈاکٹر اقبال کے مزار کے پاس کہا تھا, اذان کے لیے کہا تھا کہ وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے سورہ دے سور نے کہا تھا نا, کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے اور بھابیاں دی اذان اے کڑا دے اے تے سور دے سور. چلو چلیے. تو وابیوں تمہیں حیا بھی نہیں آتی ہو کہ تم انہی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو جو تمہاری اذان کا بھی احترام نہیں کرتے. حالانکہ اذان تو وابیوں کی نہیں ہے, اذان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور خادم رضوی کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ رضوی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا تھا احمد بریلوی ان کا روحانی ابا, اس نے کہا ہے کہ جو یہ وہابی لوگ ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ان کا ان کی اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. عام گھر میں جس طرح نماز مجبوراً ہو جاتی ہے, ان کافروں کی مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. کفار کہا کس کو؟ اہل حدیث کو اور دیوبند کو. وہابی اعلی حضرت دونوں کو کہتے ہیں. حالانکہ اعلی حضرت کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو بیت الحمد کہتے ہیں کہ وہ لکھیں, مسجد نہیں لکھنے دیتے. آج بریلویوں کی حکومت آ گئی نا, یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو بھی کہیں گے مسجد لکھنا بند کرو, کیونکہ ہمارے اعلی حضرت نے کہا تھا یہ کفار کی ہیں, یا کھول لین کے تواڈے کرو تسی پڑھ دو انہوں نے غیبانہ نماز جنازہ. پھر پوچھا گیا اذان, ان کا اذان کا کیا احترام ہے؟ بس صرف نبی علیہ السلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں اور اللہ کے نام پہ عز و جل, باقی ان کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا, نہ ان کی اذان کا کوئی احترام ہے. تو بھائی خادم رضوی نے پھر یہی کہنا تھا نا آگے سے, کیونکہ اعلی حضرت کہہ کے گئے. پھر جو احکام شریعت میں انہوں نے پھٹے اٹھائے ہیں ان کے, انہوں نے کہا کہ وہابی اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. جی ہاں, یہود و نصارہ اعلی حضرت کے نزدیک بہتر ہے. کس سے؟ اہل حدیث سے, دیوبند سے, شیعہ سے, اور قادیانیوں کے ساتھ ان کو شامل کیا ہوا ہے. اور میں کہا کدھر جنازہ پڑھنے لگے ہو؟ اللہ کا شکر ہے پھر انہوں نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا, یعنی کہ اپنا نہیں پڑھا. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے, اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا, اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے, کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے. ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں, ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی. تو وہ برسی تو مر گیا, ہاں, کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا, کس طرح مناون. اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے اس وقت کے پرائم منسٹر, آرمی چیف یا چیف جسٹس, تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا, ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر. ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے, اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو. لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی. آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں. اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے, تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے. کوئی حرج نہیں ہے, اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, چپ کر کے ڈالیں بیچ میں. کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا,
وہ اپنی جگہ رہے, لیکن ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے, پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں. ہو سکتا ہے اے آئی سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں, اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے, توہین مذہب ہوئی ہے, تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو, یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ مجذوب تو نہیں ہے, کلندر تو نہیں ہے, ہاں ہوش و واس میں ہے نا. اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے, ہائے ہائے تواڈے حال ہی چ ہوندے نے, دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں, کہیں کلندر تو نہیں ہے, آدھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے, بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا, پاگل نہیں ہے, پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا, تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے, یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے, توبہ کر, ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا, تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا, چوتھے سٹیپ تک جانے کسی نے نہیں. لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ B295C کے اندر, چاہے آپ زمیمے کے طور پر, انیکشر کے طور پر لگائیں, یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں, اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا, لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں, 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک, جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق, جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے, ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے گھرنے سے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے, یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں, رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Mu'tazila. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویاں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی, جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویاں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو